کہ انڈیا واقعتاً اور اسرائیل آئسولیشن میں ہے، اور اب آگے آنے والے ہمارے لیے کیا اپورچونیٹیز ہے اس سارے سینیریو میں؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا اور اسرائیل جو ہے وہ آئسولیشن میں ہے، اور میری بہت سٹرونگ جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں فیلنگ ہے کہ اسرائیل کو بہت لمبے عرصے تک جو ہے وہ ایز اے فنکشنل سٹیٹ، جو بھی اپارٹائڈ سٹیٹ وہ ہے، وہ اس کا رول رہے گا نہیں۔ اس کا تو وجود جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے، کسی بھی کیلکولیشن میں آتا نہیں ہے۔ جہاں تک انڈیا ہے تو اتنا ارریلیونٹ ہے کہ اس پہ بات کرنا بھی بہت عجیب اب لگتا ہے۔ آج جے شنکر کا بیان آیا ہے، کیونکہ اس دفعہ ہم برکس کو ہمارے پاس اس کی صدارت ہے، ہمارے ہاں ہو رہا ہے، تو ہم جو ہیں وہ یو اے ای اور ایران کے مذاکرات کرانے لگے ہیں۔ اب ان کی پیتھیٹسٹی دیکھیں اور ان کے ریلیونس ہونے کے طریقے دیکھیں کہ پچھلی دفعہ جو ہے آپ کہہ رہے تھے جی ہم دلال نیشن نہیں ہیں اس لیے ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں، اور اب جو ہے آپ کو یاد بھی آ گیا ہے کہ آپ برکس کے ممبر بھی ہیں، آپ کو یہ بھی یاد آ گیا ہے کہ ایران بھی برکس کا ممبر ہے، تو آپ کو اور کوئی نہیں ملا، تو آپ کو لائک مائنڈڈ جو ہے وہ یو اے ای مل گیا ہے، تو آگے سے ایران سے یو اے ای نے کیا بات کرنی ہے؟ یو اے ای تو مسلسل یہی کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنے ڈسپیوٹیڈ آئی لینڈ واپس چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ایران جو انڈیا نے اپنے لیے گڑھے کھودے ہیں، جو فیصلے غلط ہوتے ہیں، خاص طور پہ یہ جو ڈپلومیسی کے فیصلے ہوتے ہیں، ان کی سلیب آپ کو پھر اٹھانی پڑتی ہے، یہ بہت لمبے عرصے تک اٹھانی پڑتی ہے۔ یہ جیسے آپ اس کے ڈیویڈنڈ بہت ٹائم تک کھاتے رہتے ہیں، ان سے انجوائے کرتے رہتے ہیں، تو یہ جب غلط فیصلے ہیں یہ بھی اگلے دہائیوں تک پھر چلتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے آپ کو اپنے ریجن کے اندر آئسولیٹ کر لینے، کیا ضرورت تھی جب ہم جو ہیں وار اور ٹیرر میں ایک اور بلاک میں تھے، بہت بڑا ویکیوم تھا، آپ کو ایران میں وہ ویکیوم ملا ہوا تھا، آپ خلوص سے ہی کام کر لیتے، وہاں پہ بھی آپ موساد کے ایجنٹ اور وہاں پہ را کے بندے بٹھا کر جو ہے وہ آ گئے۔ آپ کہیں بھی جو ہے وہ مخلص نہیں ہیں، آپ کو بنگلہ دیش میں اتنی سپیس ملی، آپ وہاں پہ اپنا کچھ نہیں کر پائے، آپ صرف جو ہے ہائپر میسکولینٹی اور چیسٹ تھمپنگ جو ہے وہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جی لیزر آئی کے ساتھ جے شنکر پوری دنیا چلا لیں گے، تو بہت ارریلیونٹ ہو گئے ہیں۔ کوئی ان کا اس وقت کوئی ریلیونس نہیں ہے، کیونکہ جس بلو پرنٹ کی میں بات کر رہی ہوں، جو انفارمیشن میرے پاس ہے، جس کو کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا جو کنسیو ہو رہا ہے آئیڈیا وہ پاکستان میں ہے، جس میں ریجن کے ممالک ہیں، جس میں سینٹرل ایشیا ہے، جس میں گلف ہے، ترکی ہے، ایجپٹ ہے، ایران ہے، اس کے اندر انڈیا کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انڈیا ٹوٹلی ریلیونٹ ہے، اس کے اندر سیکیورٹی اور اکانومی جو ہے وہ یہی کنٹریز جو ہیں وہ سنبھال رہی ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ریسنٹلی جو ہمارے پاس مذاکرات ہونے تھے اور ہم نے ذمہ داری لی کہ ہم ایرانین ڈیلیگیشن جو ہے وہ ہمارے پاس آئے گا، تو ہمیں پتہ ہے کہ اسرائیل کی ہسٹری ہے جو نیگوسیٹرز ہیں ان کی اسیسینیشن کرنے کی اور نیگوسیشن کی پلیس کو بوم کرنے کی۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم پہ اعتماد کتنا کیا جاتا ہے، اور پھر اللہ کا شکر ہے، اللہ میاں تکبر سے بچائے، کہ ہم نے کس طریقے سے نبھایا، ہم کس طرح ان کے بندے لے کے آئے، کس طرح سے واپس لے کے گئے۔ اور اس کے علاوہ جو باتیں میڈیا پہ نہیں ہوتی، مثلا کہ ہم اس دن ہماری ایئر فورس جو ہے وہ سرے عام اپنی ماسی کا بیڑا بالکل سمجھ ایسے ہی کے اوپر لائٹرنگ کر رہی تھی، تو اس میں ہم گلف تک تھے، ہم ایون جو ہے ایران کے اندر بھی اور والنٹیرلی جو ہے اپنی سوورن سپیس جو ہے وہ ہمیں کہا گیا تھا کہ آج سیکیورٹی ہے، اور سب کنٹریز کا ہم پہ اتنا ٹرسٹ تھا کہ کسی نے ہمیں روکا نہیں۔ تو ہماری ایئر فورس جو ہے، ہمارے بچے جو ہیں عقاب، وہ آسمان پہ جو ہے، یہ چیز آپ کو انرجی دیتی ہے، یہ چیز بالکل آپ کو ایگزیکٹلی ہوپ دیتی ہے کہ وہ آسمان پہ تھے، اور صرف پاکستان کے نہیں پوری ریجن، براڈر ریجن کے اوپر، اور کیا کر رہے تھے؟ پیس اور سیکیورٹی کو انشور کر رہے تھے، اور کسی مائی کے لال میں جرت نہیں تھی کہ وہ یہ کہے کہ جی یہ ٹیریٹری بریچ ہو رہی ہے تو ادھر سے نہ گزرو، ٹھیک تو ہو گیا۔ ادھر سے نہ گزرو۔ ڈاکٹر شادیہ چیمہ، کوئکلی کیا میسیج دیں گی آپ پاکستان اور عالم اسلام کے حوالے سے؟ میں پیشے کے اعتبار سے ویسے بھی استاد ہوں، تو میسیج تو دیتے ہی رہتے ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی یہ کہتی ہوں، آپ کے ناظرین سے بھی آپ کے توسط سے، آپ کے اتنے اچھے پروگرام کے ریفرنس سے کہوں گی کہ اپنے ہونے پہ جو ہے آپ نے فخر کرنا شروع کرنا ہے۔ ہم نے جو پوری ایک نیشن ہے بنائی ہے، خاص طور پہ جو میرا ایج گروپ ہے، ہم بہت ارریلیونٹ سے ہو کے رہے ہیں، ہمیں نہ تو ہمیں پچھلے ٹائم کے پولیٹیکل اس کی سمجھ آئی، نہ ہمیں آگے کوئی چیز نظر آئی، تو ہم بس ایک ایکو چیمبر کے اندر پھنس کے رہ گئے ہیں۔ تو ہمیں اپنے ہونے پہ، اپنے پاکستان پہ فخر کرنا ہے، اور اس کو سمجھ کے فخر کرنا ہے۔ یہ ٹیکسٹ بک فخر نہیں ہے، سمجھ کے کرنا ہے، اور اس کی ریزنز کو ہم نے کنگھالنا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ ہمارے ارد گرد جو ہے
یہ جو گلوبلسٹ دنیا کا فساد ہے، یہ جو الوژن ہے، اور پھر اس کے اندر ہمارے پاس ایک رہنے کے لیے عزت کی جگہ اور اس کی ہماری زندگی میں جو جگہ ہے اور اس کو ہم نے کیسے سنبھالنا ہے اور ہماری اپنی ایجنسی کیا ہے اور فیوچر سے امید لگانا اور اس امید کو مینیفیسٹ کرنا ہی قوموں کی تقدیر کو بدلتا ہے. قوموں کی جو تقدیر کو دلوں سے بدلتا ہے. ہار جانے